عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے۔ بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس، ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑے دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں، اپنے بچوں کو دیکھا۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر دے کہ نہیں، میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈب ڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے، ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے۔ ارے میری بہن، تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست، تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گاڑی سے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو۔ برینڈڈ کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم، تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان، آج ہمارا ساڑا ایتھے سر آ گیا، سانو آج ساڑی عید ہو گئی کہ ساڑے ابے آج خیانت نہیں کی تھی۔ آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں۔ بیگم نے اس باندی کو نہلایا، خوبصورت زیورات سے سجایا، عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی۔ امیر المومنین، یہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہے۔ اس کو یوں دیکھا، فرمایا کہاں سے آئی تھی؟ کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا۔ تو 2 آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دو۔ وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں، کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان کرتا، میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتا۔ ہاں، اب اللہ نے صلہ کیا دیا؟ جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو، جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں۔ عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی۔ یہ ظالم تھے، ظالم انسانوں کا خون پیا، مال میں خیانت کی،
اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے. آج عمر بن عبد العزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کا انتقال ہوا, ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے. سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا. عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا, ایسے ہوا کا جھونکا آیا, ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا, یوں آیا, یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا. لوگ کٹھے ہو گئے, پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے. آہا, مرنا ہو تو یوں مرو, اللہ ایسی موت دے دے. کہتے ہیں میں نے ان کو قبر میں اتارا, جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا, میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا. میرے بھائیوں بہنوں, اپنے اللہ سے صلح کر لو, اپنے اللہ سے صلح کر لو. اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. یہی ایک راستہ نجات کا ہے, یہی ایک راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے. اور آخری بات کرتا ہوں, اس دیس کی نفرتوں نے اسے آگ لگا دی ہے. آپس کی نفرتیں مٹا دو, آپس کی نفرتیں مٹا دو, آپس کی نفرتیں مٹا دو. محبت دو, محبت دو, محبت دو, محبت دو. معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. اس معاشرے کو آگ لگ چکی ہے. غیبت, مذہب کے نام پہ نفرت, سیاست کے نام پہ نفرت, قومیت کے نام پر نفرت, صوبوں کے نام کی نفرت, ایک صف میں بیٹھ کے نفرت, ایک صف میں کھڑے ہو کر دل نفرتوں سے بھرے پڑے ہیں, بغض سے بھرے پڑے ہیں. دل گٹر بن چکے ہیں. جس دل میں نفرت کے جذبے ہوں اس دل پر اللہ کی نظر نہیں پڑتی. جس دل میں بغض کے گٹر کھلے ہوں اس پر اللہ کی محبت کی نظر نہیں پڑتی. میرے بھائی بہنوں, یہ میں آخری بات کر رہا ہوں. سوئی 12 بجے تک جا رہی ہے. شب قدر ہے, کچھ الگ بیٹھ کر بھی اپنے اللہ کو یاد کر لو, کوئی اس کے سامنے رو دھو لو, معافیاں مانگ لو. تو میں اس لیے 12 بجے تک بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آخری بات کر رہا ہوں, آپس کی محبتیں پروان چڑھاؤ, آپس کی نفرتوں کو ختم کرو, آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو. ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو, ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو. غیبت چھوڑ دو, نفرت چھوڑ دو, حسد چھوڑ دو, بغض چھوڑ دو. اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرو, اوروں کو نہ دیکھو, اوروں کو نہ دیکھو, اوروں کو نہ دیکھو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنی کمیاں دیکھو.